بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زندگی 20 سال ہے حقیقت میں۔ 60 سال ہم زندہ رہتے ہیں۔ 60 سال کے بعد تکلیفیں ہوتی ہیں، بڑھاپا ہوتا ہے، جسم وہ کام کرتا بھی نہیں ہے۔ آخرت اور قبر کی فکر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو دماغ بھی اتنا کام نہیں کرتا ہے۔ تو 60 سال اگر ہماری زندگی ہو گئی تو حقیقت میں یہ 20 سال ہے۔ تو گویا کہ ہر انسان کی عمر 20 سال ہے۔ دیکھو، آدھی زندگی تو ہم سوتے ہیں، آدھی زندگی سوتے ہیں نا، رات کو سوتے ہیں، تو 30 سال چلے گئے، 30 ایئرز لٹل بہائنڈ، 30 سال چلے گئے۔ اب 5 سال بڑھاپے کے نکالو، آخری عمر، اور 5 سال بچپن کے نکالو، 20 ایئرز لٹل بہائنڈ، 20 سال ہماری زندگی ہے۔ 20 سالہ زندگی ہم جو مختصر زندگی ہے، اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اگر ہم گزار دیں تو صرف قبر اور آخرت نہیں، دنیا میں بھی ہم خوش رہیں گے۔ ہاں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی پرسکون مزے لے، مزے زندگی سے، تو قرآن و سنت پر چلے، شریعت پر چلے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ مختصر سی زندگی جو ہماری ہے، جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، آپ کے 10 کارخانے آپ پریشان ہوں گے، 5 ہونا آپ کم پریشان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، بس آپ کا خرچہ چلے، گھر ہو، بچوں کے لیے آپ کو چھوڑ دیں، باقی یہ بڑی بڑی گاڑیاں یہ پریشانیوں کے ڈبے ہیں پریشانیوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش قسمت ہے وہ انسان، گھر ہو، بیوی ہو، فرمان بردار، سواری ہو، ملازم ہو، تو آپ یہ رکھ بھی سکتے ہیں۔ ہاں، لائف انجوائمنٹ آپ کر سکتے ہیں حلال مال سے، لیکن گناہ سے بچنا ہے۔ گناہ، حرام، نماز نہ پڑھنا، یہ پریشانیوں کے اسباب ہیں۔ حرام کسی کا حق نہیں ماننا ہے، گناہ آپ جانتے ہیں، 5 وقت نماز اس میں سستی نہ فرمائے۔ تو یہ مختصر سی زندگی ہم اچھی کر دیں، دنیا میں بھی خوش رہیں گے، قبر اور آخرت میں بھی مزے ہوں گے۔ قتل و قتال، لڑائیاں، جھگڑے، چوری، ڈکیتی، بدکاریاں، شراب، نشے، بغض، حسد، کینہ، فساد، بے اتفاقی، شرارت، اس سے آپ بچیں۔ اپنے کام سے کام رکھیں، جس پر آپ کا حق ہو اسے سختی کرو۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ کوئی خوش ہے یا مالدار ہے، بس اللہ اس کا حساب لے گا، آپ اپنے آپ میں خوش رہیں اور مثبت ذہن رکھیں، منفی نہ رکھیں۔ یاد رکھیں، ایام عمر کا تذہب، آپ کے ایام زندگی جا رہے ہیں، وہ جمیع سعی کا یکتب، اور جو کچھ تم کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے۔ ثم الشہید علیک منک، قیامت کے دن آپ کی زبان پر مہر لگ جائے گی۔ فأین این المہرب، پھر کہاں اور کہاں بھاگنے کی جگہ ہو، تو بھاگنے کی جگہ کہاں ہوگی؟ یہ شاعر کہتا ہے، الا یا ساکن القصر المعلی، اے اونچی بلڈنگوں میں رہنے والے، ستدفن عن قریب فی التراب، عن قریب تجھے مٹی میں دفن کیا جائے گا۔ لہو ملک ینادی کل یوم، اللہ کے لیے گویا کہ ایک فرشتہ ہے جو روزانہ آواز لگاتا ہے۔ ابو العطاہیہ شاعر کہتا ہے، لدول الموت، اچھے اچھے خوبصورت بچے پیدا کرو، واللام للعاقبت، نامی حسامی، تو وہ انجامن وہ مریں گے۔ اچھے اچھے گھر بناؤ، وبرو للخرابی، آخر میں وہ خراب ہوں گے۔ وما فوق التراب تراب، مٹی کے اوپر جو کچھ ہے وہ مٹی ہے، چاہے انسان ہے یا بلڈنگ ہے یا گاڑی ہے، ہاں، انجام مٹی ہے۔ تو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اس کی ہم کو فکر نہیں۔ کبھی کبھی غلطی مجھ سے آپ سے ہوگی، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ داغ داغ مت کو، سب داغ دار ہے، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ کیفی جو چلے گا اسے ٹوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے۔ غلطیاں تو ہوں گی، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، رواہ مسلم۔ تو پرسکون زندگی گزارنے کے اصول، قرآن و حدیث پر عمل، 5 وقت نماز، شرعی پردہ گھروں میں نافذ کرو، اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، آپ لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس کی آپ کیا کریں، فکر کریں۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، خبردار ہر چیز اللہ کے علاوہ باطل ہے، ختم ہونے والی۔ وکل نعیم لا محالۃ زائل، ہر نعمت ختم ہونے والی ہے۔ وکل ابن انثى لو تطاول عمره، جس کی عمر جتنی بھی زیادہ ہو جائے، ماں کے بیٹے کی عمر زیادہ ہو جائے، الى الغایۃ القصوى الى القبر آئل، اخیر میں قبر انجام ہے، جانا ہے، اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔ اس میں پہلا سوال، کوسچن پیپر میں پہلا سوال ملتا ہے کہ یہ
فرسٹ کوشچن لازم ہے، پھر نمبر بھی کٹ جائیں گے، تو اس کی بھی آپ نے کیا کرنی ہے، فکر کرنی ہے. ہاں فکر کرنی ہے. تو بچوں کی تربیت بھی کریں، دسترخوان میں ان کو نصیحتیں کریں. ہاں بچے آپ کے لیے مصیبت نہ بن جائیں، راتوں کی نیند تباہ ہو جائے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور پہلا سوال قبر اور آخرت میں نماز ہے، اس کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نماز میں سستی نہ فرمائے، نماز میں سستی نہ فرمائے. والسلام.